وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 17 سے 18۔ آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم اندھے، بہرے اور گونگے بن کر زندہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا، فَأَخَذَتْهُمْ، تو ان کو پکڑ لیا، صاعقہ، ایک کڑک نے، عذاب کی ایک کڑک نے جو ذلت آمیز تھی، بما کانوا یکسبون، اور بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، قوم عاد کا تذکرہ ہوا، آج جو ہے قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ اور بنیادی نقطہ سامنے کرام، اگر آپ دیکھیں تو میں ایک مضمون اگر آپ کے سامنے ابتدائی طور پہ بیان کر دوں تو بہرحال آپ نے ترجمہ تو سنا نا۔ ترجمہ کیا ہے کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت دی، انہوں نے اندھا رہنا پسند کر لیا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اور تو اس میں مضمون ہے، مضمون کیا ہے سامنے کا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان اندھا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو نور بصیرت کی ضرورت ہے، اس کو چراغ کی ضرورت ہے۔ انسان اندھا ہے اور اندھیرے میں ہے۔ ایک بات یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا سمجھدار ہوں، اور یہ تقریباً ایک فضا ایسی بن گئی ہے۔ نہیں، اس مضمون کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اندھیرے میں ہے، انسان تاریکی میں ہے، اور انسان اندھا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں،
اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یا جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ مقصد اس کی پہنچ سے باہر ہے، اس کے علم اور ادراک سے باہر ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لینا، اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کے ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنا لینا، اللہ کی معرفت حاصل کر لینا، یہ سارے جو ہیں یہ یعنی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا، یہ اس سے اندھی ہے، یعنی اندھیرے میں ہے۔ یعنی یہ عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے کہ یہ از خود رب کا راستہ تلاش کرے، اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ وہ کام معلوم کرے جس کی بدولت اس کی روحانی قوتیں زیادہ ہو جائیں۔ اب اس کے لیے سامنے کرام مختصر طور پہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ اس کی عقل ہے کتنی، دیوار سے پار تو ہم دیکھ نہیں سکتے اور چلے ہیں بھیا معرفت الہی کے لیے، یا دعویٰ کرتے ہیں کہ معرفت ہمیں قرب حاصل ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ قائل ہو جائیں اس بات کی کہ ہاں واقعی انسان اندھیرے میں ہے۔ یعنی دیکھیں جب تک آپ بیماری کا پتہ نہیں چلائیں گے یا بیماری آپ کو معلوم نہیں ہوگی یا جو ضرورت ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو پھر جو ہے آپ تو کام نہیں لے سکتے۔ یا مثال کے طور پہ چلے میرے خیال سے تو یہی کافی ہے، مزید مثالوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صرف آپ کو عقل کی کہ میرے اور آپ کے پاس جو عقل ہے نا وہ اندھیروں میں ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، ہماری جو منزل ہے تو وہ تو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ اور بلکہ ہمارا عقیدے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، لا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، اس کی کوئی ضد ہی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ سامعین کرام یہ عقل کی باتیں ہیں اور میں اس پہ اس لیے وقت لگا رہا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم چما دیگر نیست، میری طرح تو کوئی ہے نہیں، اور ہر شخص جو ہے ایک علامہ بنا ہوا ہے اور ہر شخص ایک مفتی بنا ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے فرعون وقت بنا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے ہی نہیں، ہماری کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو سمجھ اللہ دے گا، تو اس کی جو روشنی اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی اللہ ہے کیا، اس کی معرفت ہمیں پتہ چلے گی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے ان لوگوں کو، من اتبع رضوانہ، جو اس کی ہدایت کے اتباع کرتے ہیں، سلامتی کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ نور جو ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نور آ گیا۔ تو اب بات یہ ہے سامنے کرام کہ اگر یہ نور جو ہے اول تو اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہونی چاہیے۔ جب تک دیکھیں ہمیں بھوک نہیں لگے گی تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ یہ مطلب ایک عام ضمنی طور پہ میں ایک عام مثال دے رہا ہوں۔ بچے کو جب تک بھوک نہیں لگتی وہ روتا نہیں ہے، جب تک وہ روتا نہیں ہے ماں سمجھتی ہے بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی طرح انسان کی کوئی بیماری ہے، اس کو صحت کی تلاش ہے، تو پہلے تو اس کو بعض بیماریاں جو ہیں، یہ تو مجھے آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعض بیماریاں پوشیدہ طور پہ پنپ رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں جسم میں، لیکن بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری ایک بیماری ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، کیوں کہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ یہ بات جو ہے میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں۔ ہم قطعاً اپنے آپ کو اندھیرے میں نہیں محسوس کرتے،
ہم قطعاً روشنی کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، خاص طور پہ قرآن کی روشنی، قرآن اور اللہ کے رسول یہ ہمیں روشنی دکھاتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، روشن چراغ میں نے بنایا ہے، اے رسول آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نور کے کیا کہنے، پہلے نور کی تخلیقی انہی سے ہوئی، اول ما خلق اللہ نورا، نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ کا نور جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو۔ اب بات یہ ہے، یعنی یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ آخر کیوں ہمیں اس روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ قرآن کا جو نور ہے یا جو نبی کا نور ہے یا جو وارثان نبی موجود ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چراغ ہیں، روشن چراغ ہیں، لیکن ہمیں قطعاً اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں صاحب اکرام۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، اللہ ہمارا مطلوب نہیں ہے، اللہ ہمارا نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے۔ یعنی روشنی دیکھیں، ہمیں تو خود اپنے آپ ہی کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا چیز۔ ہم تو ظاہر پہ ہم دھوکا ہو گئے کہ بھئی ظاہری سب کچھ ہے، اور ظاہری کی پیچھے ہم پڑ گئے، تو اس لیے اس روشنی کی ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے۔ اللہ کے طالب نہیں ہیں ہم، تو ہمارا قبلہ اور کعبہ بن گیا ہے دنیا، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی ہماری ترجیح اول ہے۔ یہ ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے سامعین کرام، اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے۔ تو اب کیا ہے اس کا نتیجہ؟ یعنی اگر ایک معاشرہ ایسا ہو گیا کہ جو طالب دنیا بن گیا اور طلب مولا اس نے چھوڑ دی، طلب مولا کو چھوڑ کے وہ طالب دنیا بن گیا، حقیقت کو نظر انداز کر کے ظاہر دنیا پر اس نے دھوکہ کھا لیا، تو ہوگا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ایسا ہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے 2018 میں۔ یعنی آج دیکھیں حق کی ہمیں نہ تو کوئی تڑپ ہے، اور نہ حق کے اتباع کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن جیسی پرحکمت کتاب کو اور پر نور کتاب کو ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ قطعاً نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بس حسن قرات کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ باتیں تو نہیں ہیں نا کہ آپ قرآن کی صرف تلاوت کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی تجوید کے پیچھے پڑ جائیں، یا اس کی قرات کے اچھے انداز کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس لیے تو نہیں آیا نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن روشنی ہے، اور ہم اندھیرے میں ہیں۔ یہ بات ہم نہیں محسوس کر رہے، اس پہ میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے اندھیرے میں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو روشنی کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے اندھا ہے، اس کو بینائی کی ضرورت ہے، دنیاوی یعنی بصیرت کی ضرورت ہے، اور یہ بینائی آئے گی پھر قرآن سے۔ اگر میں اور آپ قرآن کو قبول کر لیں گے تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ روشن ہو جائیں گی، بصیرت جو ہے وہ آ جائے گی آپ کے سامنے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ آنکھیں کھولو، چشم واکن، گوش واکن، وہ لب واکن، گر نبینت سر حق برمن بخن۔ تم آنکھیں کھولو حقیقت کی،
حقیقت کو سنو کانوں سے، حقیقت بولو، اور اگر تم نے پھر حق کا راز نہیں دیکھا تو پھر مجھ پہ ہنسو۔ اور دوسرا شاعر یہ کہتا ہے کہ چشم واکن لب واکن گوش واکن، نہیں، لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبیند سر حق برمن بخن۔ تم آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، ہونٹوں کو بند کرو، اگر پھر سر حق نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کی طرف سے آنکھیں بند کر لو، باطل کی طرف سے کان بند کر لو، باطل سے منہ بند کر لو، پھر تمہیں سر حق اگر نظر نہ آئے تو مجھ پہ ہنسو۔ تو بہرحال سامعین اکرام، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ایک تو یہ جملہ کہ سمود کو میں نے ہدایت دی، یہ وہی ہدایت ہے جس کو انسان کی ضرورت ہے سامعین اکرام۔ سب سے پہلے دنیا میں پیغمبر آئے، پھر انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ ہادی پہلے آئے اور ہدایت کے اتباع کرنے والے پھر بعد میں آئے، تو اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے ہدایت، پہلے ہادی آیا، پھر جو ہے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمیں جو ہے سامعین اکرام، آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں نے ساری آپ کو باتیں بتا دی، لہٰذا مختصر طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہدایت کے طالب نہیں ہیں، حق کے طالب نہیں ہیں، نور کے طالب نہیں ہیں، روشنی کے طالب نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم حق کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں، حق کو پہچان نہیں پا رہے، حق کو دیکھ نہیں پا رہے، حق کو سن نہیں پا رہے، حق کہہ نہیں پا رہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ پھر تو حالت یہی ہوگی جو آج کل ہوگا۔ آج کل جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، چار سو اندھیروں کا راج ہے، روشنی نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، یہ بات ضرور میں کہوں، نہ ہم روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، چاہنے کی، میں آپ کو بعض اوقات بتاتا ہوں نا، یہ درس ہمارے یوٹیوب پہ بھی پڑھیں، آپ دیکھ لیں ڈبل فگر سے کوئی بات آگے نہیں بڑھتی اکثر، کہ بھئی 9 ویورز اور یا سنگل ڈیجٹ یا ڈبل ڈیجٹ، یا اور کوئی فضول پوسٹ ڈال لیں دنیا کے بارے میں کہ ہمیشہ حسین نظر آنے کا طریقہ، اور پھر اس میں مولی کی بھجیا بنانے کی ترکیب ڈال دیں، مثال کے طور پہ ہیڈنگ یہ لگا دیں اور پھر مولی کی بھجیا بنا دیں، تو اس میں یعنی منٹوں میں آپ کے جو سامعین ہیں ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں گے۔ تو یہ تو سب ظاہر کے طالب لوگ ہیں سامنے کرام، ظاہر کے طالب ہیں، ظاہر کیوں چاہتے ہیں، عام طور پہ سامنے کرام ظاہر کی طلب ہے، دنیا کی طلب ہے، دنیاوی، یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے اس کے پیچھے آپ لوگ اس کے فالوورز ہیں۔ لیکن اما سمود فہدیناہم، قوم سمود جو تھی اس کو میں نے ہدایت دی، اپنا فرض پورا کر لیا۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ان علینا للہدی وہدیناہ النجدین، ہمارے ذمہ ہے ہدایت، اور دونوں راستے ہم نے اس کو بتا دیے ہیں۔ تو بہرحال اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی، اب جب ہدایت آئی تو انہوں نے ہدایت کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اندھا رہنا پسند کر لیا۔ اندھا رہنا پسند کر لیا، فاستحبوا العمی، آج جس طرح ہم نے اندھا رہنا پسند کر لیا ہے، شریعت اس کے ہم طالب نہیں ہیں، محبت الہی اس کے ہم طالب نہیں ہیں، محبت رسول اس کے طالب نہیں ہیں ہم۔ ہاں زبانی طور پہ ہیں کہ ہم تو عاشق نبی ہیں اور عاشق رسول ہیں اور عاشق الہی ہیں، نہیں، حقیقی طور پہ ہم نہ عاشق الہی ہیں نہ عاشق نبی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام، یہ زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دی لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے پسند کر لیا اندھے رہنے کو ہدایت کے مقابلے میں۔ اب ہوا کیا،
بس آپ نے یہ ایک فیصلہ کر لیا، اب عذاب الہی کے آپ مستحق ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے اولاد، اگر تمہارے جوڑے میاں بیوی اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہے، جس تجارت کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جن گھروں میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اور وَأَمْوَالٌ اقْتَرَ وَالتِّجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ سب اگر چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو اب تم انتظار کے قابل ہو، انتظار کرو عذاب کا۔ یہ دیکھیں سامعین کرام، اللہ کے عذاب کی عادت جو ہے جاری و ساری ہے، تا قیامت رہے گی۔ آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو رہے ہیں، جس طرح قوم عاد پہ عذاب آیا، جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ امت محمدی پر اب عذاب نہیں آئے گا۔ امت محمدی آج اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون خدا بندی ہے کہ جس کے پاس بھی ہدایت پیش کی جائے اور وہ ہدایت کا اتباع نہ کرے یا ہدایت کو قبول کرنے سے قولاً یا عملاً انکار کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہے۔ اب وہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ پچھلی قومیں تباہ کر دی، اب حضور کی رسالت تو جاری ساری ہے قیامت تک، وہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پہ، اور انفرادی عذاب پھر اجتماعی بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، رسوائی اور ذلت کا تاج ہے جو اس کے سر پہ پہنایا جا چکا ہے۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، وہ مسلمان ہیں کہاں؟ برق تو گرے گی بار۔ تو فاستحب العمی علی الہدی، انہوں نے پسند کر لیا۔ کتنی اب یہ 100% ہم پہ یہ آیت فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہدایت کے مقابلے میں ہم نے اندھے رہنا پسند کر لیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر اس مضمون کو کھول کے آپ بیان کریں، آپ کو طالب مولا نہیں ملے گا، طالب دنیا ملیں گے۔ ہمیں تو بھئی سستائی چاہیے، لوڈ شیڈنگ سے نجات چاہیے، دہشت گردی نہیں چاہیے، پانی بہت چاہیے، ہمیں پانی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، نوکریاں نہیں ملتی، اور بس یہ آپ کے مسائل ہیں، اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کا۔ ظاہر کے علاوہ کوئی آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، قوم سمود کی طرح ہم نے بھی ہدایت کے مقابلے میں دنیا داری کو ترجیح دے دی ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ والے نہیں ہیں، آپ رب والے نہیں بننا چاہتے۔ ولیکن کونوا ربانیین، حکم ہے رب والے بن جاؤ۔ تو فاستحب العمی علی الہدی، اب ہوا کیا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، جو آج بھی ہے۔ فاخذتہم صاعقۃ العذاب، اچانک عذاب نے ان کو آ پکڑا، عذاب الہون، رسوائی کا عذاب، ذلت آمیز عذاب، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو یہ انہوں نے وتیرہ اختیار کر رکھا تھا نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سامعین کرام کہ آج یعنی ہر سبق میں تو اس کی تفصیل میں نہیں بیان کروں گا، وہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا۔ آج جو ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نجات، یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ نجات پانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے تو ہر شخص اپنے آپ کو
جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، نہیں، جنتیوں کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرط یہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے، نجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو اور ان کو جو ڈرتے تھے، کانوا یتقون۔ دیکھیں ایمان، کہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی ہے اور کہیں ایمان کے ساتھ تقوی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو یقین ہے اللہ پہ، آخرت پہ، تو وہ ایمان اور اس کے پھر آپ کا عمل جو ہے محتاط طرز عمل، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، محتاط طرز عمل سے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کو دنیا کے عذابوں سے بھی نجات ملے گی اور آخرت کے عذابوں سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ بہرحال سامعین کرام، اس کا جو مضمون ہے، یعنی آج دونوں مضامین آئے، عذاب کے بھی، کہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں، کن لوگوں پہ اللہ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، اور کون لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور نجات کی واحد صورت جو ہے ایمان و تقوی ہے سامعین کرام، اور جو ایمان اور تقوی والے نہیں ہیں وہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ دیکھیں ضد ہے نا، آج تو دونوں ازداد کا تذکرہ ہے، دونوں، یعنی اگر آپ میں ایمان اور تقوی کی صفت نہیں ہے تو پھر آپ کا حشر، آپ کے ساتھ سلوک جو ہے قوم سمود کا کیا جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ سنا دیں، وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں۔ اب یہ اندھا رہنا آپ کو میں نے بتایا، یہ کیا، یہ دنیا داری ہے سامنے کرام، آپ جس کو چھوڑنے کے لیے آج یہ قوم تیار نہیں ہے، تو یہ یعنی یہ قوم اندھی بنی ہوئی ہے اور اندھا بننا پسند کر رہی ہے کہ بس میری تو بس یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرے رشتہ دار، اور یہ میری اولاد وغیرہ۔ تو بہرحال یہ اندھا پن ہے سامعین کرام، اور اس اندھے پن سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، ان کو عذاب الہون، ان کو ذلت آمیز عذاب نے آ پکڑا، بما کانوا یکسبون، بسبب وہ جو کرتے تھے۔ یہاں ایک نقطہ سامنے کرام میں بھول گیا بیان کرنا، بما کانوا یکسبون، بما کانوا یقولون نہیں کہا ہے، جو وہ کہتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے نا وہ یکسبون ہے، فذوقوا بما کنتم تعملون، فذوقوا بما کنتم تکسبون، یہاں بھی یکسبون ہے، جو وہ کرتے تھے کسب، ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہ بات قابل غور ہے۔ آیا ہماری تیاریاں ظاہر کے لیے ہیں کہ باطن کے لیے ہیں، بس یہ ایک نقطہ ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، نجات دے دی ہم نے ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی کی روش جنہوں نے اختیار کر لی تو ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. And as for Thamud, we guided them, but they preferred blindness over guidance. So the thunderbolt of the humiliating punishment seized them because of what they used to earn. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. And we saved those who believed and were righteous. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔